نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بلند ہے، شیعہ قوم کی پہچان کا نعرہ علی کے بھی خالق کا نام ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ نعرہ رسالت۔ نبیوں کے سلطان کا نام ہے، حسنین کے نانا کا نام ہے، علی کے بھی آقا کا نام ہے بلند آواز سے نعرہ رسالت۔ نعرہ حیدری۔ جن کی رگوں میں ولایت علی ہے تجھے حیدری، مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت میرا سردار نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجِبِينَ وَلَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ مظہر العجائب تجدہ انلک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 صلوات۔ کافی سردار تشریف فرما ہو، اپنے آپ مقام مت سمجھو، کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کے مقابلے میں 72 کو جتا دیتے ہیں۔ جتنے سردار تشریف فرماؤ، معصوم فرمیندن جڑا بندہ ساڑی ذات تے کھلے دل نال صلوات پڑھے، سارا سال اس دے رزق کچھ کمی نہیں آندی، ہکا پڑھو تے بآواز بلند تر صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا خرچ خراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک بانیان مجلس کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں پوری فرما۔ عزاداروں کا اس عزت والے دربار میں آیا شام کی ملکہ قدم بقدم اجر عظیم عطا فرما۔ مالک جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ شفاء کلی عطا فرما۔ خصوصاً جناب حبیب ابن مظاہر کی عزت و عظمت کا صدقہ میرے بابا جان بیمار ہیں، مالک شفاء کلی عطا فرما۔ مالک ملکہ زنجبار کی عزت و عظمت کا واسطہ جناب برادر محترم مقبول حسین لنگاز صاحب کی والدہ بیمار ہیں، مالک شفاء کلی عطا فرما۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں، باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ کی نالین کا صدقہ ماتمی بیٹے نصیب فرما۔ جس بندے کو اس کی ماں نے یہ درس دیا ہے بابا کمیل شاہ کہ دعا جو پوری کائنات میں قبول نہ ہونا اور وہ کریم کربلا کے ذکر میں ضرور قبول ہوتی ہے، اس بندے پہ واجب نہیں ہو جب آمین کہنا، باقیوں کی اپنی مرضی۔ میرے اللہ اس نازک دور میں ہماری شیعہ قوم کو بیرونی اندرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ مالک کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے اللہ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ عزت مآب جناب مقبول حسین سے لے کر برادر محترم طارق بھائی تک جتنے احباب اس کاروان کا حصہ ہیں، ممکنات کی ملکہ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہونا تائی آمین آکھی نے اپنی مرضی نال جلال مدینہ لے آؤ سیداں تھوڑا مہمان آؤ حسین بادشاہ دے ماتمیاں دا نلین بردار آؤ۔ ہاتھ بات کے منت کریں دا پیان جتھو تائی میری آواز جا رہی ہے، جڑا بندہ آمین آکھ لیندے آمین ضرور آکھے۔ میرے اللہ تجھے علی بادشاہ کی عالیہ بیٹی کے پردے کا واسطہ اس نازک دور میں ہاری شریف ماں بہن کا پردہ سلامت فرمائے۔ میرے اللہ اس وقت تک کسی ماتمی جوان کو موت نہ دے جب تک 14 کا زوار نہ ہو جائے۔ لاکھوں دعاوں کے ایک دعا ہوئی نہیں سکتا، بندہ رسول دا امتی ہوئے، رسول دا کلمہ پڑھے تے رسول دے بچڑے دے ظہور تے دعا تے آمین نہ آکھے۔ مالک سیدہ کی عظمت کا صدقہ، منتقم خون سیدہ، پسر سیدہ، وارث دستار مصطفیٰ، وارث ذوالفقار مرتضیٰ، امام زمانہ کا جگ ظہور، ہمیں اس قابل بنا ہم وقت کے امام کی زیارت کر سکیں۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا صدقہ اس عزت والی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ درود پڑھ دے سبھی آگا۔ نماز پڑھی نہ ایڈا کوئی کمال کی تم نماز پڑھ کے، اگر ناراض
گیٹ کے سامنے آوے تو ٹھڑ ذرا گھٹ محسوس ہو سی کٹھے پاس ہو انسان گیٹ کے آگے آ جائیں گے تو تاکہ آپ کے لیے آسانی تسی جڑے جوان بیٹھے یار بزرگ بے شک بیٹھے نا انہوں نے تکلیف نہیں دے سکتا جوان سامنے آوے تو مجلس ایک روحانیت ماحول بن ویسی جگہ خالی پڑی ہے بھائی جان آپ ایک قدم آگے آ جائیں کچھ نہیں ہوتا لالا کچھ نہیں آتا ایک قدم آگے آ جاؤ کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں بھراواں دا حکم عبادت کھاؤ گیا تھوڑے چہرے دی زیارت نصیب ہو گئی جلال مدینہ علیہ میں نے نہیں آتا بھی اس آستان پہ اس بارگاہ میرا نوکری دا پہلا شرف ہے سجدہ عشق پہلی دفعہ ادا کرنا آیا کھڑا کیونکہ میں سیدات اس عقیدے دا کہنا ملنگ جتھا بھی ہوئے اس دے مزاج دا نہ علی ہے جتنے سردار تشریف فرماؤ دعا لین دی خاطر حاضر رہنا چاچا جی ہاتھ بد کے ایک منت کرے سا ریکویسٹ کرے سا التماس کرے سا من لو تھوڑے احسان مندہ نہ منسو میں سیدہ میرا کام ہے دعا کرنا دعا کر کے ٹرو احسان میں اپنے آنسو سے کوئی در کوئی مونگا نہیں ہوتا 100 بار یہی بات کہوں گا نہیں ہوتا آئے ہو جو مجلس میں تو خاموش نہ رہنا کیوں شبیر کا عاشق کوئی گنگا نہیں ہوتا اللہ اکبر بلکہ ہے بڑی پہلی سطر میں تلاوت تسی سوچ دے پہ اسو دے کلندر پرواز کر کے ٹر ویسی پہلی سطر لالا میں تلاوت کی دے نماز پڑھی انکل جی نماز پڑھی کہو کمیل شاہ نماز پڑھی نہ ایڈا کوئی کمال کی تم نماز پڑھ کے افتخار بھئی پہلی سطر گل میں بڑی وڈی کی دے بھئی نماز پڑھی نہ ایڈا کوئی کمال کی تم نماز پڑھ کے مجھے احساس ہے ٹھانڈ کافی ہے لیکن اگلے مزرد میں ولایت علی دا ہیٹر چلان لگا منو علی بادشاہ دی ولایت دی حرارت محسوس ہوئے تو پھر بولنا ایویں جی حق بندہ علی دے نوکران دا نماز پڑھیم نہ ایڈا کوئی کمال کیتا نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے کمال نہیں کیتا تقیدہ کے نماز پڑھیم نہ ایڈا کوئی دیکھنا میرے پاس ہے نماز پڑھیم نہ ایڈا کوئی کمال کیتا نماز پڑھ کے جب کمال نہیں کیتا اللہ نماز پڑھ کے کیتا کہ اگلی سطر ادھر چڑھنے لگا نماز پڑھیم نہ ایڈا کوئی کمال کیتا نماز پڑھ کے خدا دا رزقہ علی کھوائے حلال کیتا نماز پڑھ کے ہاں بھائی جڑا نمازی بھی ہے جڑا علی آلے بھی ہے جڑا مات بھی ہے بندہ میرے نال لاوے اللہ نماز پڑھی نماز پڑھی نہ ایڈا کوئی کمال کی تم نماز پڑھ کے خدا دا رزقہ علی کھوائے حلال کی تم نماز پڑھ کے چاچا میں کو نہیں پتا زمانہ نماز کیوں پڑھ دے ہورا دے چکر جنت دی لالچ لیکن میں سید اپنی نماز دی وجہ دستا بابا کمیل شاہ جڑے بندے دی نماز دی وجہ میری نماز دی وجہ نال ٹیلی کر جاوے سیم ہووے مل جاوے او بندہ بولے باقی نو چھٹی ہے نماز پڑھی نہ ایڈا کوئی کمال کی تم نماز پڑھ کے حلال کی تم نماز پڑھ کے میں بے کے 14 دے نال گالی کریں نہ ہمی مسلح ہوتے اور رب میدہ تر اٹھ گیا بحال کی تم نماز پڑھ کے اللہ اکبر بلکہ حیدری کہ 14 دنال گالی کریں دہاں بھی مسلے ہوتے اور رب تو میدہ ترٹ گیا بحال کی نماز مقصد حسین بادشاہ جڑی بی بی دے تسے ایام منا رہے ہو نا بھئی نماز کتنی مالک نو سجدہ کتنا اہم ہے ناراض تو نہیں ہوگی میرے سے کوئی ہوئے بولو مرضی نہ بولو مرضی حق میں پہنچا مجھے اللہ دا سجدہ کتنا امپورٹنٹ ہے کتنا اہم ہے بابا کمیل شاہ جی 75 یا 95 دن جتنے دن بھی بی بی زخمی ہون تو بعد زندہ رہن نا لیکن کوئی بندہ ثابت کر دے جو میری سین دی نماز تہجد ہی قضا ہو اتنا امپورٹنٹ ہے اتنا اہم ہے اس مالک دا سجدہ آل محمد دا سی سانو یہ دیتا اس کریم دی بارگاہ جھک کے تے پھر آل محمد نال گلاں کرو تو مسلح تے بیٹھ کے منگن دا والا بھی منگن دا والا سانو نہیں آتا کیسا کہا حسین سانو عطا نہیں کرتا میرا سردار ناراض تو نہیں ہو گئے کوشش کرو اپنا کردار اس طرح بنا لو کہ وقت کا امام تم پہ راضی ہو جائے تھوڑے کردار تو پتہ لگے علی دا نوکر ہے یہ حسین دا ماتمی ہے
چلو ایک گل میں دل کردہ پہ جوان بیٹھے زیادہ جوانوں دی کثرت ہے تو دل کردہ پہ ایک گل پہنچائی جاواں. 6ویں بادشاہ کو ایک بندہ آ گیا. اس نے کہا مولا میں دین کی تبلیغ کے لیے کسی علاقے میں جا رہا ہوں, مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جو میرے لیے کام کارآمد ہو. مولا کوئی ایسی گل دسو جڑی میرے کم میں آوے, میں مدد مل جائے. مولا فرماتے ہیں بس جہاں بھی دین کی تبلیغ کے لیے جانا نا, کوشش کرنا تمہیں زبان کا کم استعمال کرنا پڑے. تیرا عمل اس طرح ہوئے, تیرا کردار اس طرح ہوئے, لوگ آپ پہ تیرے نزدیک آ. کوشش کرو تھوڑا کردار ہی میں ہوئے جی میں بادشاہ. تمام حق کی قسم ہے کہ حق بطول کا ہے. پیغام بھائی جڑا میرے مالکاں دی طرف واجب بھائی میں ادا کر چھڑیا. مجلس شروع کی تے تاریخ میں ہون پہلے 4 مصرے پڑھدا جتنے نہ سنے جی میں انہاں پہلے 4 مصرے سنے بہت محل شاہ وہ میں اگے نوکری کر لے سی نہ تو میرے اس طرح بھی تشریف فرمائے ممبر انہاں دے حوالے کر کے میں سلام کر ویسا میرا آیا ہو گیا, نوکری ہوگی, حاضری ہوگی, تھوڑے چہرہ دا دیدار ہو گیا. یا علی علی میں کہ تمام حق کی قسم ہے کہ حق بطول کا ہے. استادی بندے پیچھے رہ گئے انہوں سمجھ نہیں آئی. توحید بھی حق ہے, نبوت بھی حق ہے, امامت بھی حق ہے, علی بھی حق ہے, رسول بھی حق ہے, خدا بھی حق ہے. انہاں سارے حقاں دی قسم جا کے رکھیا تمام حق کی قسم ہے. چوتھے مصرے تے رسول دا امتی چپ کر جاوے دکھ لفظی باقیہ دی اپنے مقدر میں کہ تمام حق کی قسم ہے کہ حق بطول کا ہے. جہاں سرا سے سریا تلک بطول کا ہے. اور کبھی بطول کے حق مہر پہ تو غور کرو, علی ولی کے بدن میں نمک بطول کا. ہاں بھائی جڑا مغرور ہے میری سین دا اچھا ہے بھائی. اللہ کبھی بطول کے حق مہر پہ تو غور کرو, علی ولی کے بدن میں نمک بطول کا ہے. علی ولی کے بدن میں نمک بطول کا ہے. جس عزت دی مالک ہے میری پاک مرشد آدھی رسول دی پاک بچی. چلو ایک گل سامنے دینا آگیا آپ اور میں بیٹھے تھے ابھی بیٹھک میں نماز کے بعد جو آپ نے سوال کیا ہے. افتخار بھئی یونیورسٹی میں ذاکر دنال لال یونیورسٹی دا سٹوڈنٹ بھی ہاں. بابا کمیل شاہ جی تقریباً دوسرے تیسرے سمیسٹر میں نا اسی دوستان میں گیا کنٹین تے چاہ پیا. ایک میرا دوست جونیئر وہ بھی آ بیٹھا کہ شاہ جی اجازت ہے آپ کے ساتھ 2-4 باتیں کرنی ہیں. میں کہ جی کرو کیا کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا جی ایک سوال تھا اگر آپ ناراض نہ ہو. میں کہ جی کرو سی ناراض ہونا لے ہے ہی نہیں. میں نے کہا پہلے آپ سوری آپ سے انٹروڈکشن نہیں ہوا, اپنا نام بتائیے. میں نے کہا میرا نام سید کلندر علی شاہ. اس نے کہا اگر نام کلندر ہے تو یقیناً آپ شیعہ ہوں گے. کتنی نعمت اللہ دیتی ہے تھوڑے نام تو تھوڑی پہچان ہوں گے, آپ شیعہ ہوں گے. میں نے کہا جی الحمدللہ رب العالمین. اس نے کہا یار سوال اتنا سا ہے بھئی ہم کہتے ہیں رسول کی 4 بیٹیاں. آپ میں ممبر حسین تے کھڑا شیعہ سنی دوئیں گھراں دنوں میں محبت پیار کا درس دیتا ہوں. لڑائی وڑائی میری صحت تو پتہ لگ سنے لڑائی میں نویں چنگی نہیں لگ گئی. میرے سردار اس نے کہا کہ ہم کہتے ہیں رسول پاک کی 4 بیٹیاں, آپ کہتے ہیں رسول پاک کی 1 بیٹی. اس نے کہا جی جیڑی ہی تسی آدھے ہو نا اسا انہوں بھی من دے تو آپ وہ دوسری 3 مان لیتے تو گالی مکمیں دی جھگڑی ختم ہو جاتے, کیا حرج ہو جاتا ہے. اتحاد البین المسلمین تو پورا ہو جائے گا اگر آپ وہ 3 بھی مان لیں. میں کہ یار گل تیری بھی ٹھیک ہے, تسی ایک نو مندے ہو جیڑی نو اسی مندے ہو, تو کہہ رہے 3 باقی بھی منو. میں کہ میں منن واسطے تیار ہوں میں لیکن اس تو پہلے میری ایک گل کا جواب ہے. یار میں کو نہیں پتا جلال مدینہ آلے ہو کتنا بول سو, کتنی دعا کر سو, کتنا سیدہ دی ذکر بی بی دی عظمت تے بول سو, تیرا اپنا مقدر تے میری اپنی خدمت. ہوں ڈھیر میں ہاتھ تے ہاتھ مار نہیں سکتا. افتخار بھی ٹھڑ بڑی ڈاڑھی ہے تے ہاتھ مندہ لگ رہا ہے. میرا سردار سر چانا میں کہ 4 دیاں میں منن واسطے تیار ہوں نا لیکن اس تو پہلے میری گل دا جواب دے. وہ کہ جی آپ بتائیں, آپ سینئر ہیں, ہم آپ کے دوست ہیں, آپ کیا منوانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کی بات مانتا ہوں مگر پہلے میری ایک بات کا جواب دو. نبی علی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو آدھے ترے اور بھی مان لیکن میں ممبر حسین پہ کھڑا تھوڑی قوم دی وکالت کر. تو نے بولا تیرا اپنا مقدر میری اپنی خدمت. میں نے کہا مگر مجھے ایک بات کا جواب دے, نبی علی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے؟ جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے؟ اور
میں 4 بیٹیاں کر مان لوں محمد کی، حسین جیسا نواسا کہاں سے لا؟ اے میارے شیعہ کون آئے جی میرا سرکار رہ گئے حیدری چاچا نسلہ دے شہر آباد ہونے جوانی ہمارے میرا سردار اللہ اکبر اسی نہیں ہوتا بڑا شکر میں 4 بیٹیاں کر مان وہ گئی نوکری ایک نظم دا ٹکڑا تیجا علی ڈھیر پڑ گیا راضی رہا لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے زہرا بی بی دے ایام میں میرا دل ہے بی بی دا ذکر یہ تسی ویکھ رہے ہو بھی میری یہ ڈائری بند ہے میں دل دی ڈائری کو پڑھنے جی میں تسی سن دے آندے پے ہو اوے میں ہن تھوڑا جہاں آج کل موٹر وے دا دور آگے میرا سردار تھوڑی جی پرواز کلندر نال تیز کرو نا میرا دل ہے میں تنوں پاک بی بی دی چوکھٹ تے پہنچا کے جانا میں کہ لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے زہرا اس عالم نسوان کی سلطان ہے زہرا اگر میں بندہ نہیں چادرہ چو ہاتھی نہ کڑھا سکیا نا تو میں غازی بادشاہ دے اللہ دے تھلے بیٹھ کے پنیا کیوں ہے چاچا جی اللہ عورت نو 3 مرتبے دیتے ہیں پہلا دھی دوجا زوجہ بیوی تریجا ماں دھی ہوئے تو پیو واسطے رحمت بیوی ہوئے چاچا جی دعا کرے بیوی ہوئے تو شوہر دے ایمان دی نصف حصے دار جے ماں بن جاوے تو اولاد دی جنت ماں دے قدمہ دے ہیٹ میں عام دھی عام زوجہ عام ماں پردہ نہیں پیا کائنات تو سب تو وڈی صدیقت القبرہ بی بی رسول پاک دی سچی دھی دی عظمت پردہ پیا تو چپ کر جا پھر اپنا مقدر میری اپنی قسمت میں کہ لو اترا رشتے دسنے بی بی کہہ واسطے کیڑے رشتہ واسطے بن گیا یہ سر چاہے لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے زہرا اس عالم نسوان کی سلطان ہے زہرا رحمت کے لیے رحمت رحمان ہے زہرا ہاں بھائی جڑے بندے تھی میری گل پہنچ گئی ہے جڑے بندے تھی میری گل پہنچ گئی ہے رحمت کے لیے رحمت رحمان ہے زہرا ایمان مکمل کبھی ایمان ہے زہرا ایمان مکمل کبھی علی جیسے ایمان کل تے فائز درجے دے سلطان بادشاہ دے ایمان مکمل کبھی ایمان ہے زہرا اور عزت کے لیے باعث عظمت بھی یہی ہے جنت کے سلاطین کی جنت بھی یہی ہے جنت بھی ہر چیز بنی احمد مختار کے صدقے ہر چیز بنی احمد مختار کے کائنات اللہ بنائی کہے واسطے اپنے حبیب واسطے اپنی ہر گل دا کلندر آپ ذمہ دار ہے ہر چیز میں اللہ دعا کر دے ہر چیز بنی احمد مختار کے صدقے دارین بنائی گئی سرکار کے صدقے سرکار بنے حیدر کرار کے صدقے اے بنت موتواری سبحان اللہ نو میں واہ کردہ سرکار بنے احمد سرکار بنے حیدر کرار کے صدقے اے بنت محمد تیرے اقرار کے صدقے میری پاک سین کس عزت دی مالک ہے اے بنت محمد تیرے اقرار کے صدقے تو بن گئی دونوں کی ولی یا بھی ولی بھی ہے تیرے سبب سے ہی محمد بھی علی ہی محمد بھی سارے بند چھوڑ دیتے آخری بار میرا دل بھی جو دکھ بھی سنا کے جاؤں ضرور ہے تیرے سبب محمد بھی پاک سین وعدہ پیا تو عالم امکان کی لارہ ملیکہ جو جوان جڑے چپ بیٹھے ہو خدا دی قسم اردو تھوڑی قومی زبان ہے اردو پڑھنا جرم نہیں علی بادشاہ دا دشمن اور جرم ہے تھوڑا لانا بھائی میرا سردار اردو پڑھی نہیں اردو بھی سبجیکٹ دنا ہے میرا پیا بی بی تو عالم ہے بڑی سونی دعا کر دے پہ پاک بی بی عزاداری تھوڑی نسلج قائم رکھے اس سردی کتنی داد ہو جانا ماورائے عقل میرا سردار میرا پیا بی بی تو عالم امکان کی لارہ ملیکہ حکمین شاہ جی ہر مصرے تے میں وکری داد لینی تھوڑی کروں تو عالم امکان کی لارہ ملیکہ کہنو آدھا پہ رسول دی سچی دھی کو تو عالم امکان لارہ میں نہیں بیٹھے تو عالم امکان کی لارہ ملیکہ بی بی اسلام تیرے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ ہاں ایڈی اور کی گال نہیں جی میں تو
چپ کر گئے ایڈیو کی گل نہیں عالم امکان کی لارب ملیکہ اسلام تیرے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ حسنین کی اماں آغاز ہوا ہے تیرے گھر سے ہی وہی کا کوشش کر سا آواز سارا تیاری ہے نا یعنی گل ضائع نہ ہوئے تو عالم امکان کی لارب ملیکہ اسلام تیرے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ آغاز ہوا ہے تیرے گھر سے ہی وہی کا بی بی جو تیرا نہیں ہے نہ نبی کا نہ جلی کا پنڈال اٹھی کے بولے حق ادا نہیں ہوتا جو تیرا نہیں ہے نہ نبی کا نہ جلی کا حسنین دی اماں اے ماتمی سٹھاڈج فقط اس وجہ تو آئین بی بی تنو آکھڑ آئے بیٹھیں جو تیرا نہیں ہے نہ نبی کا نہ جلی کا ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ جس پہ تو ناراض ہے لانا جس پہ تو ناراض ہے لعنت ہے آدھی رہی یا علی او میرے جنازے چنامن جب میرے پیو دے جنازے چنن یادہ نہیں ایک جملہ فقط نہ پڑھنا ہے شہادت آخر والا بندہ پڑھتی ہے خدا دی قسمیں اتنے دکھ دیتے امت رسول دی دی کو ہمیں کروڑ ذاکر پڑھنا لاوے ہر ذاکر جناب سیدہ ہی پڑھے نا چچا جی ولا بھی رسول دی دھی دے دکھ نہیں پڑھ سکتے دو مصر بزرگ ذاکرین دے یاد ہیں تھوڑی رونی ہوئی اکھا دی قسم ہے دل لے میں پڑھ دے وہاں کہیں ازادار دیا کہ چوہن جاون نے اس دی میری نجات دا ذریعہ بن ویسی بزرگ ذاکرین پڑھ دیں تھیا زخمی جگر محمد دا یار ہانج تیرے واسی نہیں ہائے تیرے واسی جے سیدہ مکانی جیا اس ممبر حسین تے کالا کپڑا کالج پا کے تیری منت کردہ پہ اس تو وڈی غربت ساڑی کوئی نہیں اگلے مزرت رون ناوی نہ اتنی آئے ضرور کرے شام دی ملکہ تیرے تے راضی جاوے بدر پڑھ دے راندین تھیا زخمی جگر محمد دا نالے قتل خدیجہ تھئیے کھجا دروازے ہیٹ بطول جدا بہو دیر تڑپ یا سیدہ جی میں نو کران یا زخمی جگر محمد دا نالے قتل خدیجہ تھئیے دروازے ہیٹ بطول جدا بہو دیر تڑپ دی یا سیدہ حکمیل شاہ جی انہیں میں آ رہے ہیں رستے موبائل تو میں ایک ویڈیو دیکھی ہے چھوٹا 5-6 سال تا بچہ آئی ایران درانا لائی بڑا رو رہے آئی روندہ جا رہے آئی اس کو ماں پوچھے تو اتنا کیوں رو رہے ہیں وہ فارسی میں بات کر رہے تھے تلے اردو ترجمہ آ رہے آئی ماں سوال کی تے کیوں رو رہے ہیں اس وقت میں اس واسطے زیادہ روندہ پہ جو رسول دی دھی دے زخم مٹ ونجے اگلا سوال جڑا اس ماں تے کیتے تو قیامت تک رو حق ادا نہیں ہوندہ رو کہتے ہیں امی اگر میں زیادہ رواں تو رسول دی دھی دا اے آلہ زخم ٹھیک ہو ویسے یا سیدہ ایک کا جملہ سنو تے راضی روائے رسول دی دھی ایک ہاتھ پاسے تے رکھ کے دفن ہو گئی یہ تو زیادہ جلدی نہیں کر سکتا جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو ادھی رات دا ویلا میری سینڈ دی پاک حویلی علی بادشاہ نماز تہجد واسطے مسلح بچھایا ہے جڑے ماتمی بیٹھے ہو اے میرے نہیں بکڑا منت کردہ پہ ہوں علی بادشاہ ارادہ کیتے میں تہجد دی نماز پڑھا یا سینڈ فضا دی آواز آئی یا علی قیامت آ گئی یا علی ایسا لٹے گئے یا علی ساڑھے تے لٹ پہ گئی علی رو کے فرمایا فضا رسول دی دھی دے ٹر ونجن تو بعد بھی کوئی وڈی قیامت ہے یار جیڑا نہیں رو سکتا اللہ جانے ہو کیا کرنا آیا بیٹھا ہے سین فضا رو کے آدھے یا علی میں کتے دی امامت دی قسم ہے او دیکھ مٹی تے سامنے تیری آلیہ ستی پئی ہے یا علی او دروازے تے سامنے حسن ستا ہویا ہے یا علی میں پورے گھاری چ ڈٹھا ہے میں کو حسین نظر نہیں آیا یا علی میں کو حسین نہیں نظر دا یا علی میں گلین دی رہی ہاں حسین نظر
علی بادشاہ مسلح تو لتھے علی بادشاہ اپنے گھر چ ڈٹھے حسین نظر نہیں آیا علی بادشاہ رسول دے روزے رکھ کے حسین رو رو کے آدھے اماں تو تا ٹر گئی ہے میں پوچھن آیا اکبر دی لاش کیویں چاوڑی اماں کہاں سے